بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل IEEE آفیشیل کی طرف سے میں انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. انجینئر چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے انسٹیٹیوشن کے لیے وقت نکالا. آپ ایک جانے پہچانے نام ہیں، لیکن میں اپنا ویورز کے لیے ایک مختصراً آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا. انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب کی 40 سال سروس ہے، جو میرے خیال میں وابڈا اور NTDC پاور سیکٹر میں اس سے زیادہ پبلک سیکٹر میں اتنا دورانیہ کے لیے کسی نے سرو نہیں کیا. تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. شکریہ. انجینئر طاہر بشارت چیمہ صاحب IEEE کے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2011 سے 2014 تک. MD پیپکو رہے ہیں. ریکٹر انٹرنیشنل یونیورسٹی وابڈا اس کے ریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں. ایپٹما کے آج کل ایڈوائزر ہیں. اور ہی از اے تھنکر. اینڈ انجینئرز میں بہت کم ایسے لوگ موجود ہیں جو تھنکرز کا رول ادا کرتے ہیں. تو انجینئر چیمہ صاحب ایک تھنکر ہیں. ہی از اے پرولیفک رائٹر اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا جانا پہچانا نام ہے. تو بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو میں آپ سے سوالات کا آغاز کروں گا. میرا سب سے پہلا سوال کہ year 2022 there was an open season for induction in BODs. ساری پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا. آپ اس میں کہیں نظر نہیں آئے. کیا گورنمنٹ نے آپ کو آفر نہیں کیا یا آپ نے معذرت کی؟ شکریہ. یہ بہت ہی لوڈڈ اور ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ میری دکھتی رگ بھی ہے. میں تھوڑا سا عرض کروں کہ مجھ سے 2 کمپنیز کے لیے پوچھا گیا، کنسیڈر بھی کیا گیا، تو میں نے اس میں پولائٹلی جسے کہتے ہیں معذرت کی. وہ معذرت اس لیے کی کہ جو باقی فیلنگز تھیں ان بورڈز میں وہ مجھے پسند نہیں تھی. یہ نہیں کہ کوئی ذاتی میرا مسئلہ تھا، وہاں نان پروفیشنلزم مجھے بہت نظر آ رہی تھی اور جو فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریاز ہیں انہیں ڈس ریگارڈ کیا گیا تھا. تو اس قسم کے سیٹ اپ میں آنا جو ہے کچھ مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں اچھے لوگ اور پروفیشنلز لگائیں، کوشش کریں کہ جو ڈسکوز کے ہیڈ رہے ہیں انہیں بھی ایڈجسٹ کیا جائے. تو وہ کچھ کیے گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ ہیسکو میں کیا گیا، میپکو کے بورڈ پہ کیا گیا، اس کے بعد لیسکو اور ISCO کے بورڈز پہ کیا گیا. وہ ایڈجسٹمنٹس کچھ کی لیکن دیٹ واز ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. تو تھوڑا سا میں عرض کروں کہ یہ جو بورڈز ہیں کمپنیز کے، یہ کل کا جو وابڈا تھا یہ وہ ہے. یعنی کہ میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں کہ پالیسی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اس کے بعد جو گورننس ہے ان ساری پاور سیکٹر کی کارپوریٹائزڈ اینٹیٹیز یعنی کہ ڈسکوز، NTDC اور جنکوز جو ہیں، ان کی گورننس جو ہے وہ منسٹری آف انرجی کی پاور ڈویژن کے پاس ہے. اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے ان سب کمپنیز کی وہ ایگزیکٹلی BODs کے پاس ہے، یعنی کہ وہ کل کا وابڈا ہے. اب اگر اس میں صحیح لوگ نہیں آئیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غلط العام لیکن بڑی صحیح بات ہے، یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ بورڈ کے ذریعے مس مینج ہو جائیں گی. تو اس میں ہوا یہ کہ جو 2002 کے بورڈز بنے ان میں نان پروفیشنلز جو تھے وہ پرولیفریشن تھی ان کی، بہت زیادہ تھے. یعنی کہ اگر 1 2 یا 3 جو بیچ میں پروفیشنلز آ گئے یا جو ڈائریکٹرز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، منسٹری آف فائنانس کے یا آپ کہہ لیجئے پاور ڈویژن کے ہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں تو باقی predominantly نان پروفیشنلز تھے. جی. hindsight is always 2020. بے شک. تو اب ود دا بینیفٹ آف hindsight اب آپ الیکشن کا چونکہ موقع ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈسکوز میں ہول سیل ریزگنیشنز آئی ہیں کہ وہ لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. تو وچ از ان اٹ سیلف اے مینیفیسٹیشن کہ وہ جو تھے پولیٹیکل تھے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، لیسٹ اگر کہا جائے. جی. تو کیا آپ کو
اس ود بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہوا ہے آپ نے شرکت نہیں کی تھی, ریگریٹ کیا تھا, اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ اچھا ہی تھا. وہ اس لیے تھا کہ صرف جنگ اور جدل ہونی تھی, جنگ ہی ہونی تھی اور کچھ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک دو صاحبان جو پروفیشنلز تھے ان کو کافی تکلیف ہی رہی ان بورڈز پہ, اس لیے کہ وہ پروفیشنلی بات کرتے تھے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہیں ان کے مسئلے یہ ہیں کہ ان کے پولیٹیکل گولز ہوتے ہیں, وہ بھی کیا کریں. جو پولیٹیکل اینیمل ہے وہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا, اسے صرف اپنے ووٹ نظر آتے ہیں, وہ ووٹوں کی خاطر کرتا ہے. جو پروفیشنل ہے وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے, پروفیشن کی آنکھ سے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس تک پورا ہونا ہوتا ہے, اس کی کوئی اور آنکھ نہیں ہے. تو اگر اس میں ہوتے تو لڑائی ہونی تھی, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں نہ ہوئے. اب انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. کیونکہ میں آپٹیمسٹ ہوں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈز جو ہیں وہ بہتر بنائے جائیں گے, اس لیے کہ ان بورڈز کے بغیر یہ کمپنیز جو ہے چل نہیں سکتی. میرا اگلا سوال ایگزیکٹلی یہی تھا کہ کم فیبرری 2024 جی الیکشنز, پھر نئی گورنمنٹ, نیا سیٹ اپ, تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ چیزیں امپروو ہوں گی یا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میں آپٹیمسٹ ہوں, اس لیے آپٹیمزم کو جب سامنے رکھا جائے تو ہمیشہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ انشاءاللہ خیریت ہوگی اور پہلے کے لیسنز جو ہیں سبق ہم نے سیکھے ہوں گے اور اب بہتری آئے گی. لیکن تھوڑا سا میں عرض کروں کہ جب ہم ماضی میں جاتے ہیں اور جب سے یہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں ان پہ جب غور کرتے ہیں تو وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پہلے بورڈز بنے 1996 میں, جس میں پری ڈومیننٹلی 100% پروفیشنلز ہی تھے, اور جو آج کے بورڈز ہیں یہ ڈاؤن ہل سلائیڈ ہے اور وہ بھی بڑی شارپ ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 100 کے ہندسے سے چلتے چلتے تقریباً 0 پہ آ چکے ہیں. تو اس طریقے سے کام چلتا نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم چلتے ہیں پچھلا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آگے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہم نے دیکھا تو اس میں جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں, بیوروکریسی ہے, ٹیکنوکریسی ہے, آئی ایم شیور انہوں نے بھی سیکھا ہے اس سے کہ کتنے نقصانات پچھلے ادوار میں ہوئے. اسی طرح جو پولیٹیشین ہیں پاکستانی ہیں اور ان کے دل میں بھی درد ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نیشنلسٹ ہوں اور وہ نہ ہوں, تو اس لیے انہوں نے بھی سیکھا ہے اور امید ہے کہ پہلے سے بہتری آئے گی. لیکن اگر غلطی سے بورڈز جو ہیں وہ پروفیشنلزم کو سامنے رکھتے ہوئے, اور قانون بھی یہی ہے, جو SECP کے فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریاز ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بورڈ میں وہ لوگ ہوں گے جو سیکٹورل ایکسپرٹس ہوں گے, سیکٹر کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا, جو وہ جانتے ہوں گے, وہ بائی ویز راستے انہیں سمجھ آتے ہوں گے, اس کا ادراک ہوگا کہ وہاں کیا کیا کرنا ہے. تو اگر قانون کو فالو کیا جائے اور ملک کا بھی سوچا جائے تو یہ بورڈز اچھے ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اچھے ہوں. انشاءاللہ. ایک ذاتی سا سوال, اگر نئی گورنمنٹ آپ کو آفر کرے کوئی رول پاور سیکٹر تو آپ قبول کریں گے؟ جی میں تھوڑا سا عرض کروں کہ مجھے بہت عرصے سے ایک بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی کوئی ایکسپرٹ یا پروفیشنل جو ہے وہ نئی حکومت سے بات کرتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے. تو میں نے تو سب کو یہ بتایا ہوا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, لیکن خدا را میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ ملک کی خاطر تو استعمال کر لیں. تو اس لیے میں مفت بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ جو میں نے پہلے بھی فلوٹ کیا, بار بار اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اگر ہمارا انرجی سیکٹر بالخصوص پاور سیکٹر نے آگے چلنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پاور سیکٹر کی ایڈوائزری کاؤنسل بنانی ہوگی. یعنی کہ اس طرح ہے کہ اگر ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تو وہ بورڈ بٹھایا جاتا ہے جس میں جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ بیسٹ پروفیشنلز ہیں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ تشخیص کر کے اس کے بعد ڈائگنوز کر کے پھر بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا. پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے وہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں چھوڑی سب نے مل کے. اس لیے اس کی پاور سیکٹر ایڈوائزری کاؤنسل اگر بنے گی تو تب یہ چلے گا. اور مجھ جیسے بیچارے
جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اوڑھنا بچھونا جسے کہہ لیں وہ ہے ہی یہی سیکٹر ہے. اگر اس سے مشاورت کر لیں گے تو بہتر رہے گی. ایڈوائزری کونسل جتنی بھی بنائی گئی ہیں مختلف شعبہ جات میں، تو دیکھا یہ گیا کہ ان ایڈوائزری کونسل میں جو تعداد ہوتی ہے وہ کوئی 30 کے قریب. ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی اگر ایڈوائزری کونسل جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر بنائی جائے، اگر بنائی گئی تو اس کی افادیت جو ہے وہ حاصل ہوگی آپ کے خیال میں؟ آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی کاؤنسلز بنتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں جو پروردہ ہیں اور کارپٹ بیگرز ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں انہیں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. صرف نوائز ہوتا ہے، شور ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ہے کہ ملک میں جو انرجی کے ایکسپرٹس یا جو پاور سیکٹرز کے ایکسپرٹ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. 8-10 سے زیادہ ہیں ہی نہیں. اب وہ کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں. اس میں یاد رکھیے گا کہ کاؤنسل ہو، کمیٹی ہو، کوکس ہو، جب بھی کچھ لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں تو ان کی بائی پارٹیسن اپروچ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو مجھے پسند ہے اس میں مختلف آراء جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک موڈ پوائنٹ پہ وہ پہنچتے ہیں. ملک میں ہمارے پاس جو ہیں وہ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹس موجود ہیں لیکن 8-10 سے زیادہ نہیں ہیں. اور نہ ہی اتنی بڑی کاؤنسل بنانی چاہیے کہ صرف شور ہی شور ہو اور کچھ نہ ہو. آج تک بہرحال یہی ہوا ہے کہ جیسے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے، اول تو اس کی میٹنگ نہیں ہوتی، میٹنگ ہو جائے تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر شور زیادہ ہوتا ہے. اور اگر وہ مل بھی جائیں اور موڈ پوائنٹ پہ پہنچ بھی جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہے تو ان کی بات نہیں مانی جاتی. یہ سب چیزیں ابھی ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہمارے ساتھ کافی ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ جو لوگ ہیں، غریب جو ہے اس پاکستان کا، غریب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے کم ہیں. غریب وہ ہے جس کی رسائی نہیں ہے، جو فزیکلی کمزور ہے، جو مینٹلی کمزور ہے، پہنچ نہیں ہے اس کی. اور اگر پیسے بھی نہ ہو جیب میں تو جسے کہتے ہیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کا خیال رکھتے ہوئے اب ہمیں بس کرنی چاہیے. انجینئر چیمہ صاحب، ایک نیا سپر سٹرکچر ریز کیا گیا ہے، ایک اوور آرچنگ باڈی جسے SIFC کہا جاتا ہے. تو دا رول آف SIFC ویزاوی پاور سیکٹر کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں، یہ چیزوں کو ڈیٹیریشن کی طرف جائے گی یا کچھ امپرومنٹس ہوں گی اس سے؟ دیکھیں، میں تو بیسکلی جس طرح کی پاکستان کی گورننس ہے اور اس کا جو گورننگ سٹرکچر ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جو گورننگ میں آتے ہیں، یہ گورننس کا حصہ بنتے ہیں، ان سب کو جب سامنے رکھتا ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ SIFC میکس لاٹ آف سینس. ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو مختلف ادارے جو ہیں اس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں، مشاورت کے بعد پھر یک زبان ہو کے آگے باتیں کریں. ابھی تک جو SIFC نے کیا وہ تقریباً مجھے، یعنی کہ جو قاری ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن پھر اسے بھیج دیا جاتا ہے کیبنٹ کے پاس اور پھر کیبنٹ مزید اس میں چینجز بھی کر سکتی ہے اور اس میں اعتراضات بھی ڈال سکتی ہے اور منسٹریز بھی اس میں کرتی ہیں. تھوڑا سا یہ ہوگا کہ بیسٹ لوگ جو ہیں SIFC میں بھی ہوں، اسی طرح پاور سیکٹر ایڈوائزری کاؤنسل میں بھی اچھے ہوں اور ان کی جو ایڈوائزریز ہیں وہ مینڈیٹری ہوں ماننے کے لیے. کیونکہ اگر وہ مانی نہیں جائیں گی اور اس میں کیڑے نکالے جائیں گے تو کام تو نہیں بنے گا. کیونکہ جو بائی پارٹیسن فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، جنہیں ہونا چاہیے نقصان. اس لیے کہ گریٹر گڈ آنا چاہیے. ایسا انفراسٹرکچر ہے جو اس کی کمپوزیشن ہے کہ وہ ویزاوی انرجی سیکٹر وہ جو ڈیسیژن کریں گی وہ انفارم ڈیسیژن ہوں؟ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری منسٹری آف انرجی کے پاس جو ہے وہ پروفیشنلزم نہیں ہے. ان کے پاس جو بیسٹ گورنمنٹل ہیلپ ہوتی ہے، پرماننٹ ہیلپ جسے کہتے ہیں، وہ بیوروکریسی ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ موسٹلی جنرلسٹ جو ہیں ان پہ مبنی ہے. ہم نے وہی ٹرائٹ اپنا جو طریقہ کار ہے جو انگریزوں سے ہم نے لیا تھا اسی کو چلائے جا رہے ہیں. پرانے زمانے میں تو سیکٹری کی کوئی ایک ہوتی تھی، چند سال رہتا تھا.
اب تو شیلف لائف 6 ماہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ہو گیا ہے. پاکستان میں یہ ہو گیا کہ جو آیا ہے نا اس نے پروموٹ ہونا ہی ہونا ہے. وہ ٹرین کی طرح ہے کہ جب بوگی نمبر 7 گزرے گی برج کے اوپر سے تو تبھی 8 گزر سکتی ہے. صحیح. تو سول میں ویسے ہوتا بھی مشکل ہے کہ آپ کسی کو اگنور کریں اس لیے کہ پکی پکایا پروڈکٹ لیتے ہیں اور پھر اسے آگے لے کے جاتے ہیں. بہرحال فوج میں انتہائی اچھا ہے کہ 99% میجر جو ہیں وہ کرنل نہیں بنتے اور وہ چھانٹی کرتے جاتے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ اوپر جاتے ہیں. نتیجتاً وہ جوانی میں اوپر پہنچ جاتے ہیں اور پھر فیصلے بھی کرتے ہیں. میں نے بھی جس وقت مجھے موقع ملا تھا تو پاور سیکٹر میں نے فاسٹ ٹریک پروموشنز کی تھیں اور کچھ لوگ ریلیگیٹ بھی کیے تھے جس پہ مجھے افسوس ہے، لیکن وہ ضروری تھا. تو اس لیے کمپیریٹیولی ینگ جو ہے وہ پروموٹ ہوئے اور وہ ان کے پاس کچھ سال تھے. تو میں نے عرض کی کہ یہ جو سال کا ہونا یا نہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے، بیسکلی یہ ہے کہ 2024 میں جنرلسٹ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے. اسی پہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ فلٹن رپورٹ ہے جو یو کے کی بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں. وہ رپورٹ جو ہے وہ 90s میں آئی اور اس میں انہوں نے تجویز ہی یہ دی کہ جو سول سروس ہے اسے ریفارم کریں، ریفارم کر کے اس میں جو ہے پروفیشنلزم لے کے آئیں کیونکہ نئے ادوار جو ہیں اس میں وہ پورا نہیں اترتے. ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی سوچ رہی ہے، بالخصوص ہمارے جو عشرت حسین صاحب ہیں انہوں نے بھی سجیسٹ کیا کہ اس میں پروفیشنلزم لائی جائے، لیکن کیونکہ وہ انٹرنچ جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ ناک آؤٹ کرتی ہے تو وہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پرانے زمانے میں جو ہے لیٹرل انٹرنس بھی اسی سوچ کے تحت آئے تھے، لیکن وہ بھی فزل آؤٹ کر گئی. اس میں کچھ لوگ اچھے آئے، اب بھی نظر آتے ہیں، لیکن مینلی وہ فزل آؤٹ ہوگی. ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کو پروفیشنلائز کرنا پڑے گا، ورنہ جو ریکوائرمنٹس ہیں 2024 سے آنورڈ وہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے. جی. جو کوالٹی آف آفیسرز ان آور SOEs it has immensely deteriorated. Yes, it is a fact. جب وابڈا ایک یونیفائڈ وابڈا تھا، پول بڑا تھا، اس کے اندر جو آفیسرز تھے ان کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا تھا، ڈسٹریبیوشن کا، جنریشن کا اور ٹرانسمیشن کا، باقی الائڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ایک بڑا پول تھا، بڑے سیزنڈ قسم کے لوگ آتے تھے. آج کل انبنڈلنگ کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کی کوالٹی، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ دے کین ایٹ بیسٹ بی کالڈ فالوورز. دے آر ناٹ لیڈرز ایٹ آل، دے آر مے بی دے آر ڈگنیفائڈ کلرکس، نتھنگ مور دین دس. تو یہ جو پاور سیکٹر میں اتنا بانجھ کیوں ہو گیا ہے کہ اب وہ ماضی کی طرح کے آفیسر کیوں نہیں پیدا کر رہا؟ بہت آپ نے بڑی بات کی، لیکن بدقسمتی سے یہ فیکٹ ہے. میں تھوڑا سا مزید بھی آپ کو عرض کر دوں کہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ تم میں کیا اسپیشل ہے، تم تقریر کرتے رہتے ہو. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آئی ایم دا لاسٹ آف دا وابڈا ٹرینڈ آفیسرز، اس لیے میں باتیں کر سکتا ہوں. میرا ویریڈ ایکسپیرینس ہے. وابڈا وہ تھا جس میں 9000 انجینئرز تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جیولوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ، سوشیولوجسٹ، اکانومسٹ وہ اور تھے. ارتھ سائنسز کے بہت لوگ تھے. ہم ایک دوسرے پہ جو ہے انحصار کر سکتے تھے. پکے اس میں ایڈیفیسز تھے، سیٹ اپس تھے، سینٹرل ڈیزائن تھا، سینٹرل کانٹریکٹ سیل تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اب ہمارا جو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو جب حصے بکھرے اس کے کیے گئے، اور ٹو بی پرسائز 10 ہمارے پاس ڈسکوز ہیں، اس کے بعد ایک NTDC ہے اور 4 جینکوز ہیں. جینکوز تو خیر تباہ ہو گئی، تقریباً جنرلسٹ جو ہیں نان ٹیکنیکل نے اسے فارغ کر دیا ہے. غلطی ہو گئی، ایک آدمی کو 8 سال اس کا CEO رکھا جو شاید اکاؤنٹنٹ بھی نہیں تھا، تو پھر یہی بننا تھا جو بن چکا ہے. تو میں تھوڑا سا عرض کروں، یہ کنویں کے مینڈک اس لیے بنے ہیں کہ اس میں HRM جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ بھی بہت کم کام کیا گیا اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ بالکل کیا ہی نہیں گیا.
اور اس میں فالٹ جو ہے وہ مینلی چیف ایگزیکٹوز کا ہے. جو مختلف ہم نے چیف ایگزیکٹوز لگائے, انہوں نے اپنے ایچ آر ڈائریکٹرز جو ہیں ان سے کام ہی نہیں لیا. یعنی کہ ایک کمپنی کا جو ایچ آر ڈائریکٹر تھا اس کو 3 گنا چیف ایگزیکٹو صاحب سے تنخواہ دی جاتی تھی, اور جب زور اس پہ ڈالا گیا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹس ہیں وہ کی جائیں, اس کے بعد ماڈیولز بنائے جائیں, تو اس نے کہا کسی کنسلٹنٹ کو ہم ہائر کر لیتے ہیں. یہ جینرلی ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور اس ایشو کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا تو ہم باٹم پہ پہلے پہنچ چکے ہوئے, تو شاید کھود کے پھر نیچے جانا پڑے گا. یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے انجینئرز نے اپنے طور پہ جو ہے وہ مینجمنٹ کی ڈگریز لینے کی کوشش کی, اس کے بعد ماسٹرز جو ہے انجینئرنگ کا یا پی ایچ ڈی کی طرف بھی گئے, لیکن when it came to public administration اور مینجمنٹ اس میں وہ مار کھا گئے, اور نتیجتاً یہ ہے کہ ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم از کم نظر نہیں آتا, اگر ہے بھی ہے تو وہ بھی کم ہے. سو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے, اچھا وہ مزید اس لیے بھی ہٹ ہو رہی ہے کہ جو گورننس ہے اور جو اس کی مینجمنٹ ہے ان کمپنیز کی, پاور سیکٹر کارپوریٹائزڈ اینٹیز کی, ڈسکوز وغیرہ کی, وہ تو جرنلسٹوں کے ہاتھ میں, وہاں پروفیشنل ہی نہیں ہے, انہیں بھی نہیں اطلاع اس کا. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ وائی ڈونٹ انجینئرز میئر اپ ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز, کیوں ایسا ہے, اور ان کا پروموشن کرائٹیریا آپ کے خیال میں سینیارٹی ہونا چاہیے یا کمپیٹنس ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر, یہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بہت زبردست ٹول ہے. اس ٹول کے تحت کیا جاتا ہے کہ آپ سب کو پرکھتے ہیں کہ وہ ہیں کیا, تو بعد میں پھر آپ ان کی 2 اسٹریمز بناتے ہیں. ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارڈ کور جو انجینئرنگ ہے یہ اس میں رہیں گے, اور دوسرے یوٹیلٹی مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ان کو پھر ٹرین کیا جاتا ہے سکسیشن پلاننگ کے تھرو. یہ کوئی بھی چیز نہیں کی گئی, جب تک یہ نہیں کریں گے تو آگے نہیں جا سکتے, اور اس کی سخت ضرورت ہے. نتیجتاً ہو کیا رہا ہے کہ not everybody has the rights to vie for the position of chief executives اور managerial جو position, management position senior ہے, اس لیے کہ اس کی سروس بہت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بہت غور کرنا پڑے گا, اور آپ کو جو نگٹس ہیں, جو بہترین لوگ ہیں, انہیں چننا پڑے گا. لیکن اسے جب تک اسٹرکچرائز نہیں کریں گے, اس طرح اسٹرکچر نہیں بنے گا, تو پھر بہت زیادہ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے, اور انہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اگنور کیا گیا. اس میں چینج ہونی چاہیے. جو اس وقت بیچارے لوگ ہیں وہ نہیں کر پا رہے, وہ کوپ اپ نہیں کر رہے, پلس جو آنسلاٹ ہے جنرلسٹ کا, نان پروفیشنل, اس کو بھی وہ روک نہیں پا رہے. یہ بہت بڑی کمی ہے, اسے درست ہونا چاہیے. کرپشن اور انکمپیٹنس, ہمارے یہاں جب پوسٹنگ کی جاتی ہے تو ان کو بڑا زیر غور لایا جاتا ہے کسی بھی آفیسر کا پروفائل دیکھتے ہوئے. تو آپ کے نزدیک ان دونوں بیماریوں میں سے کرپشن اور انکمپیٹنس کون سی زیادہ بری ہے؟ دیکھیں, میں نے تو اس پہ بہت سٹڈیز کی ہوئی ہیں, اور میں کیونکہ انجینئر ہونے کے علاوہ میں ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں, سوشیولوجی میرے دل کے بہت نزدیک ہے. تو جب لوگوں کو اسٹڈی کیا اور ایشوز کو جب دیکھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ مین پرابلم جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے, وہ بیسکلی انکمپیٹنس ہے. اور انکمپیٹنس جو ہے وہ نیسیسریلی بریڈ کرتی ہے کرپشن کو. اگر کمپیٹنس ہو تو یہ آٹومیٹکلی جو کرپشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو ادراک رولز اینڈ ریگولیشنز کا بھی ہوتا ہے, اور اپنے منہ ماتھے کا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. جب انکمپیٹنٹ ہو تو آپ کو کسی کی پرواہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ بہت ایک بڑا سکرج ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ جو پریشرز فرام ود آؤٹ, دیٹ مینس کہ جو باہر سے پریشرز ہیں, اس میں پولیٹیکل پریشر جو ہے اس نے تباہی مچا دی ہے, یا پولیٹیکل انٹرونشن جسے کہتے ہیں. جو تیز ترار ہے اور کرپٹ ہے وہ بھاگ کے سفارشیں لے آتا ہے, اتنا پریشر ڈلواتا ہے کہ اس کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, انہیں لگانا پڑتا ہے. کرپشن سیکٹر میں بہت ہے, کم نہیں ہے, بہت ہے.
اور جو کرپشن ہے وہ مینلی زیادہ مینیفیسٹ کرتی ہے پروکیورمنٹ اور کانٹریکٹنگ میں. وہاں بھی مار کھاتے ہیں. وہاں بھی ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ ہیں, بہت سارے انجینئرز جو ہیں انہیں ڈگریز لینی چاہیے تھیں, پوسٹ گریجویشنز کرنی چاہیے تھیں ان پروکیورمنٹ کی انجینئرنگ جو ہے, اور کانٹریکٹنگ جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, تو اسے بھولا ہوا ہے, اور جو چاہتا ہے وہ وہاں لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہمیں درست کرنا ہوگا. اگر درست نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا. لیکن جو حکومت وقت ہے اسے میں غلط لفظ استعمال کروں گا, لیکن میں جرات کرتے ہوئے کروں گا کہ اسے شرم کرنا ہوگی اور انٹرونشنز جو ہیں وہ چھوڑنی ہوگی. دیکھیں, میں تو مزید فرینکلی آپ کو عرض کر دوں, پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو میرٹ پہ چلتا ہے اور اس پہ انٹرونشن کا کبھی اثر نہیں ہوا, وہ پاکستان کی فوج, پاکستان آرمی ہے. انہوں نے یہ جو انٹرونشن ہے فرام ود آؤٹ, باہر سے جو ہے, اس کو کسی طریقے سے وارڈ آف کر لیا, اور اس کے بعد پھر میرٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پنپتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. ہمارا جو وابڈا تھا, وابڈا اس طرح تھا کہ وہ ایک اتھارٹی تھی اس کی, اور بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا پورے پاکستان کا. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی تھی وہ چیئرمین وابڈا یا اتھارٹی یعنی کہ ممبرز جو ہوتے تھے انہی تک رک جاتا تھا. ہمیں فیلڈ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور جب مسئلہ ہوتا تھا ایز اے ینگ آفیسر, میرے پاس کوئی آیا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ چیئرمین صاحب سے کہلوا دیں. دیٹ مینس کہ اب میں مزے کروں گا, مجھے کوئی نہیں چیک کر سکتا, چیئرمین صاحب کے پاس یہ جائیں گے وہ نہ کر دیں گے. جب حصے بکھرے ہو گئے تو یہ کمزور ہو گئے, تو ان پہ انٹرونشن بہت بڑھ گئی ہے. اس لیے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے حکومت کرنی ہے, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آئیں, ووٹس لیں اور پھر چلیں. انہیں بہت شرم کرنی پڑے گی, اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. جی سیما صاحب, برین ڈرین آج کل یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے پبلک سیکٹر کی جو پبلک سیکٹر میں جو پاور سیکٹر اینٹیٹیز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو جو درپیش ہے. اچھے انجینئرز تو اس طرف رخ ہی نہیں کرتے, اور جو پہلے سے موجود ہیں انجینئرز وہ اب چھوڑ رہے ہیں. اب ہمارے, میں این ٹی ڈی سی کی مثال دیتا ہوں, اس کے اندر پاور سسٹم پلاننگ, ڈیزائن, اور وہ ہے این پی سی سی ہمارا جو سسٹم آپریٹر, اس کے اندر جو انجینئرز کام کر رہے ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور ایکسپیرینسڈ ہمارا ریسورس, پریشیس ریسورس, اور وہ چھوڑ رہا ہے. اور یہ ریشو حالیہ دنوں میں بہت بڑھ گئی ہے. تو الارم بیلز آر رنگنگ, لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو اس کے آگے کیسے بند باندھیں گے, اس کا کیا طریقہ آپ کے ذہن میں؟ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ جو سروس کنڈیشنز ہیں پاور سیکٹر میں وہ اچھی نہیں ہے, اور اچھی اس لیے نہیں ہے کہ میرٹ پہ کوئی کام کرنے نہیں دے رہا. انٹرونشن بہت زیادہ ہے, اور شاید آگے بھی رہے, کیونکہ جو ہماری پولیٹیشینز ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر ووٹر کا ہوتا ہے ٹو ڈیلیور کرنا, یعنی کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرائیں, ہمارا عزیز ہے اس کا خیال رکھیں, یہ کریں, فلاں کو فلاں جگہ پہ لگائیں, پروموشنز دیں. تو بہرحال وہ اس کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں. انٹرونشن ہے بہت زیادہ. سروس کنڈیشنز جو ہیں وہ اب ایک اچھے پروفیشنل کے لیے سازگار نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, بالخصوص ڈیولپڈ کو تو چھوڑ دیں, اس میں بہت زیادہ مانگ ہے اچھے لوگوں کی. تو اچھے لوگ جو ہیں ان کو بہت چانس ہے, بلکہ 3 جگہوں پہ, یعنی کہ 3 مختلف ممالک ایسے ہوں گے جو انہیں انوائٹ کر رہے ہوں گے. پہلے بھی ایک دفعہ ہوا بٹوین دی پیریڈ 98 اور 2004 میں وابڈا کی مینجمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کی گئی, کسی اور کو دی گئی. تو اس دوران جو ہے وہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی جو امیگریشن اویلیبل تھی, اور خاص طور پہ کینیڈا کی تھی. اس لیے جب میں ٹورانٹو گیا اپنے کورس کے سلسلے میں وزٹ کرنے, تو وہاں مجھے وابڈا کے اتنے لوگ ملے, اور مزے کی بات یعنی کہ یہ تھی, انہیں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہ یہاں بھی ترقی کر رہے ہیں, لیکن افسوس یہ ہوا وہ ہمارے بیسٹ وہاں چلے گئے. تو یہ اس طرح جو پوچنگ ہے دنیا میں سے وہ اچھے لوگوں کی تو ہوگی, لیکن جب میں بات کرتا ہوں سکسیشن پلاننگ کی, تو ہر پوزیشن کے لیے پیچھے 5 آدمی ہم نے تیار کیے ہوں گے,
اور اگر کوئی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ملک کے لیے گیا ہے، پیسے یہاں بھیجے گا وغیرہ وغیرہ اور نام روشن کرے گا. تو واپس ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں اور واپس ہم آتے ہیں کہ انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، سروس کنڈیشنز بہتر ہونی چاہیے، لوگ سیٹسفائیڈ ہوں. سیٹسفیکشن میں جو تنخواہ ہے وہ تیسرے رنگ پہ آتا ہے. اصل چیز ہے عزت، اور اس کے بعد ورک کنڈیشنز جس میں یہ ہے کہ بلا تعطل یا بغیر کسی پریشر کے وہ کام کر سکیں. پھر مانومنٹس جو ہیں وہ تیسری چیز ہے. اس کو ہم بہتر کریں گے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوگی، سکسیشن پلاننگ ہوگی، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. باقی ہمارے اچھے لوگ باہر جانے چاہیے، دے آر ایمبیسڈرز آف پاکستان کا وہ نام روشن کریں اور واپس ڈالر بھی بھیجیں.